کہ تو مجھے جواز افتخار دے، میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، فقیر شہر علم ہوں زکوٰۃ اعتبار دے۔ فقیر شہر علم ہوں زکوٰۃ اعتبار دے، میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ کھڑ کے آ گیا، اب یہ تیرا کام ہے، بگاڑ دے یا سنوار۔ ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ حق کو حق ثابت کرے۔ کیسے کرے؟ بے کلمات ہی، اپنے کلمات کے ذریعے سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی سعی و کوشش کو منقطع کر دے، بلکہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ علماء کرام کی موجودگی میں نے جس آیت کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ تمام علماء اسلام کا متفق علیہ ترجمہ ہے۔ جن کو بھی شک ہو وہ سورہ انفال کی 8ویں آیت کو 90 پارے میں جا کر دیکھ لیں، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر وہ ضرور دیکھ لیں جو کتاب کو کافی سمجھتے ہیں۔ عزیزان محترم، انسان دنیا میں آنے کے بعد ہمیشہ اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک سازگار ماحول بناتا ہے تاکہ اس کا ارادہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے، اور جب اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ بس اب میرا ارادہ پائے تکمیل تک پہنچا تو اس کا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ارادے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اللہ اور محمد و آل محمد کبھی بھی دنیا میں آنے کے بعد اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے سازگار ماحول نہیں بناتے، اس لیے کہ سازگار ماحول ہمیشہ وہ بناتا ہے جو ماحول کے صدقے میں عالم وجود میں آیا ہو، اور آل محمد ماحول کے صدقے میں عالم وجود میں نہیں آئے ہیں، ماحول ان کے صدقے میں عالم وجود میں آیا ہے۔ ہم دنیا میں آنے کے بعد سازگار ماحول بناتے ہیں تاکہ ہمارا ارادہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ ہم دنیا میں آنے کے بعد مکان کے محتاج ہیں، زمانے کے محتاج ہیں، مسافتیں ہمارے درمیان میں حائل ہو جایا کرتی ہیں، مگر آل محمد نہ وقت کے محتاج ہیں نہ زمانے کے محتاج ہیں۔ اسی لیے آل محمد نے فرمایا ہے کہ ہم آل محمد کو کائنات کے کسی فرد پہ قیاس مت کرنا، اس لیے کہ تم مجبور ہو، ہم مختار ہیں، ہم تمہارے درمیان تمہاری ہدایت کے لیے لباس بشریت پہن کر آئے ہیں، ورنہ ہم میں اور تم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم تمہاری طرح کے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ مجبوریاں تمہارا مقدر ہے، اختیار ہماری قدرت ہے۔ تم مجبور ہو، قدم قدم پہ مجبور ہو، ہم مختار ہیں، کلی طور پہ مختار ہیں۔ تم وقت کے محتاج ہو، وقت ہمارا محتاج ہے۔ تم زمانے کے محتاج ہو، ہمیں صاحب الزمان کہا جاتا ہے۔ تم اتنے محتاج ہو، میں جملے کی قدر کیجئے گا، خصوصاً علماء کرام سے میں اگر مجھے داد مل گئی تو یہ میرے لیے ایک حوصلہ افزائی ہوگی۔
तुम इतने मोहताज हो कि तुम एक वक्त में एक जगह जा सकते हो। तुम एक वक्त में एक जगह पहुंच सकते हो, हम एक वक्त में 40 जगह पहुंच सकते हैं। नहीं नहीं, जुमला तो मैं आप कहने जा रहा हूं। तुम एक वक्त में एक जगह पहुंच सकते हो, हम एक वक्त में 40 जगह पहुंच सकते हैं। 40 जगह तो इसलिए पहुंचे कि 40 ही ने बुलाया था। ने बुलाया था, 40 जगह पहुंचे। 40,000 बुलाते तो 40,000 जगह पहुंचते। तो मजबूर तुम हो, हम मुख्तार हैं। तुम कुल्ली तौर पे मजबूर, हम कुल्ली तौर पे मुख्तार। और उसकी दलील भी सुनिए। मौलाए कायनात आवाज दे रहे हैं कि मुझको क्या जरूरत पड़ी है कि मैं खलीफा की खुशामद करूं, मजमा इकट्ठा करूं, ताबूत का इंतजाम करूं। ये सब काम तुम करो और मेरे दरवाजे पे मेरे इल्म का इम्तिहान लेने आ जाओ तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि इरादा कैसे खाक में मिलता है। मैं क्या कह रहा हूं? हाय हाय भैया देखिए, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि इरादा कैसे टूटता है। खुदा की कसम, मिंबर की जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझे बड़ा ताज्जुब है उस बुढ़िया पर जिसने अपने जवान बच्चे को ताबूत में लिटा दिया। ताबूत में तो सबको लेटना है, लेकिन इसने जिंदा बेटे को लिटा दिया। जिंदा बेटे क्यों लिटाया? इसलिए लिटाया कि चाहती ये थी कि इरादा पाए तकमील तक पहुंच जाए। मैं क्या कह रहा हूं? यही तो चाहते थे कि इरादा पाए तकमील तक पहुंच जाए। जिंदा बेटे को ताबूत में लिटा के, 4 कांधों पे उठवा के और मौलाए कायनात के सामने ला के बोल दी, या अली, बेटा मर गया, नमाज मैयत पढ़ा दो। अली ने कहा पढ़ा दूं? कहा पढ़ा दो। फकाला मर्रतन सानिया, अली ने दोबारा कहा, अली नमाज जनाजा। पढ़ा दूं? हाँ पढ़ा दो, कह तो रही हूं, कैसे कहूं? बस 3 मरतबा कहलवा के जो पढ़ना था पढ़ा, पढ़ने के बाद का अब ये मैयत है। अब ये मैयत है, अब ये मुर्दा है। और ये कह के मौलाए कायनात पलटे। जब इस भीड़ ने मौलाए कायनात को जाते हुए देखा तो ये समझे ना कि इरादा पाए तकमील तक पहुंच गया। दावे तो बड़े करते थे, क्या आसमान के ऊपर का पूछ लो या जमीन के नीचे का, बता ये भी ना सके कि चादर के नीचे जिंदा है या मुर्दा। अली ने सुना, सुन के जवाब दिया, तहकीक हयात पहले करो, एतराज बाद में करना। सलावत दे दिया मोहम्मद वाला मोहम्मद।
تحقیق حیات پہلے کرو، نماز بعد میں کرنا۔ دیکھیں خدا کی قسم، میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں تو سچی بات، اور یہ تو ویسے بھی ممبر رسول ہے، یہ ممبر بھی حق بیانی چاہتا ہے۔ اگر کوئی ناحق آ کے بیٹھ جائے تو ایک بچہ بھی کہہ سکتا ہے اتر میں میرے باپ کے ممبر سے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور دیکھیے بچپنے کی بات مت سمجھیے گا کہ یہ بچپنے کی بات تھی، نہیں، بچپنے کی بات نہیں تھی، ورنہ اس اترنے والے کو یہ کہنا چاہیے تھا صاحبزادے آپ کے باپ کا ممبر نہیں ہے، رسول اللہ کا ممبر ہے، مگر ممبر سے اتر کے بتایا بچہ سچ کہہ رہا تھا، ہم تو ایسی آ کے بیٹھ گئے، اسی کے باپ کا ممبر آ جاتا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ لہذا حق بیانی چاہتا ہے ممبر تو حق سنیے۔ چوٹ لگ گئی۔ اب ایمانداری کی سن لیجئے جلدی کیونکہ میری ٹرین بھی 5 بجے۔ خدا کی قسم مجھے آج تک، دیکھیں علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں، بے باک ہو کے اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ میرے وکیل ہیں، اب ان کی موجودگی میں نہ بولوں گا تو کس کی موجودگی میں بولوں گا؟ جو کچھ بول رہا ہوں انہی کا دیا ہوا تو ہے جو بول رہا ہوں۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ دیکھیں مجھے آج تک اس بڑھیا پہ تعجب ہے جس نے اپنے جوان بیٹے کو تابوت میں لٹا دیا۔ یار یہ کیسی ماں تھی جس نے جوان بیٹے کو تابوت میں لٹا دیا؟ یہ میں جملہ اس لیے کہنے پر مجبور ہوں کہ میں نے اپنے سماج میں یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی ماں کا جوان بچہ سفید چادر اوڑھ کر لیٹ جائے اور ماں اس منظر کو دیکھ لے تو چادر کا گوشہ پکڑ کے کھینچ لیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چادر کی مشابہت کفن سے ہے نا؟ یہ کیسی ماں تھی جس نے بیٹے کو، جوان بیٹے کو تابوت میں لٹا دیا؟ توجہ کرو، کتنی دولت دی ہوگی حکومت نے اس بڑھیا کو اس کام کے لیے، کتنا پیسہ دیا ہوگا حکومت نے اس بڑھیا کو کام کے لیے۔ دیکھیے آپ متوجہ نہیں ہیں، میری بات کی تصدیق میرے بھائی سراج مہدی کریں گے۔ جب حکومتیں نمبر 2 کا کام کراتی ہے نا تو اس کا حساب لکھا نہیں جاتا، اور یہ کام نمبر 2 کا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ تو اندر کی بات ہے، کتنی دولت دی بڑھیا کو اس حکومت نے، جو جوان بیٹے کو تابوت میں لٹانے پہ آمادہ ہو گئی، اور لا کے بولی علی نماز میت پڑھا دو۔ ہمت کی بات ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک بات دیکھیے، بات سے بات نکلتی ہے۔ اب تک تو ساری باتیں پرانی تھیں، یہ واقعہ تو ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ میرا انداز الگ ہے، بات پرانی ہے انداز نیا ہے۔ سورج تو روز نکلتا ہے پرانا ہے، لیکن جب نکلتا ہے تو دن تو نیا ہوتا ہے۔
सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप ईमान से बताइए, देखिए बात, ईमान से बताइए ये मजमा मौलाए कायनात के दरवाजे पे क्यों आया था? ये साजगार माहौल बनाकर अपने इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए ही तो आया था। इस मजमे आने का मतलब क्या था? ये मजमा ये चाहता था कि हमें ये पता चल जाए कि अली को गैब का भी इल्म है कि नहीं, है ना? अली गैब भी जानते हैं कि नहीं, है ना? इसीलिए तो आया था। तो ठीक है, अगर ये मजमा इसलिए आया था, देखिए बहुत अहम बात है जो आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर ये मजमा इसलिए आया था कि अली को गैब का भी इल्म है कि नहीं, तो अली को सिर्फ एक बात कहना चाहिए थी, और वो ये, जाओ जिंदा है ये, वापस ले जाओ। इसलिए कि जिंदा की नमाज मय्यत नहीं पढ़ाई जाती। भाई एक ही जुमले के कहने की जरूरत तो थी कि ये जिंदा है, जिंदा की नमाज मय्यत नहीं पढ़ाई जाती, वापस ले जाओ। सबको पता चल जाता कि गैब का इल्म है कि नहीं है। तो मौला, मेरे मौला, मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं कि आप इतना जुमला कह दीजिए कि ये जिंदा है, जिंदा की नमाज मय्यत नहीं पढ़ाई जाती। मेरा सवाल यह है कि आपने हयात को मौत में क्यों बदला? आप तो सिर्फ एक जुमला कहिए कि ये जिंदा है, जिंदा की नमाज मय्यत नहीं पढ़ाई जाती, आपने हयात को मौत में क्यों बदल दिया? का मैं कह तो देता कि ये जिंदा है और जिंदा की नमाज मय्यत नहीं पढ़ाई जाती, मगर ये मजमा जब अपने अपने घरों में पहुंचता ना, तो एक दूसरे से यही कहता कि यार जब हमने प्रोग्राम बनाया था ना, तो कोई अली का चाहने वाला मौजूद था जिसने अली को पहले जागा। हाय 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 हाय। लिहाजा मैंने ये किस्सा ही तमाम कर दिया, मैंने हयात को मौत में बदल दिया, और रह गया मेरा गैब। तो मेरे गैब की गवाही वो देगा, मेरा गुलाम जब आएगा तो वो बताएगा कि गैब किसे कहते हैं। मैंने तो हयात को मौत में बदल दिया। तो अब आप चाहे मेरे गिरेबान से उलझिए, मुझे आज कोई खतरा नहीं है, इसलिए कि सिराज भाई बैठे हुए हैं। मैं कहूंगा, कहे बगैर न मानूंगा इस जुमले को कि अली की मोहब्बत का नाम है हयात। देखिएगा भैया मुझ पर क्या कह रहा हूं मैं। अली की मोहब्बत का नाम है हयात, और इनसे दुश्मनी का नतीजा है मौत। देखिए सबूत इसी वाक़े से दे रहा हूं, सबूत इसी वाक़े से। और मेरे लहजे पे मत जाना, गांव का हूं, मगर सबूत इसी वाक़े से सुनिए। हुकूमत ने बुढ़िया के सामने दो बातें रखी, जिंदा बेटा ताबूत में लेके जा, नतीजे में हमसे इतनी दौलत पा। यही तो है ना, जिंदा बेटा ताबूत में लेके जा, नतीजे में हमसे इतनी दौलत पा। अब दौलत मिली या न मिली ये जाने बुढ़िया।
یہ تو جانے بڑھیا، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ بیٹا موت کی وادی میں چلا گیا۔ دیکھیے جب اصولی طور پر، آئینی طور پر، اصولی طور پر، یہ علماء کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں، بار بار اس جملے کو کہہ رہا ہوں، اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب بیٹا موت کی وادی میں چلا گیا تھا تو یہ بڑھیا غصے میں حاکم وقت کی طرف رخ کرتی، ہے نا، حاکم کے گریبان کو پکڑ کے کہتی تو نے کہا تھا زندہ لے کے جا۔ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ لیکن اس نے حاکم کی طرف سے تو منہ موڑ لیا، علی کے قدموں سے لپٹ گئی۔ دیکھیں یہ میرے والد مرحوم مولانا شمس الحسن بجنوری اس منزل پر آنے کے بعد یہ جملہ پڑھا کرتے تھے، بھیا وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ لیکن جب مولا کائنات نے کہا کہ تحقیق حیات پہلے کر اعتراض بعد میں کرنا، اور جب بیٹے کو آواز دی اور آواز نہیں آئی تو مولا کائنات کے قدموں سے لپٹ کے بولی یا علی میں تو زندہ لائی تھی۔ تو میرے والد مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ میں نے تجھ سے 3 مرتبہ اسی لیے پوچھا تھا کہ اگر ایک مرتبہ بھی علی کی زبان پر مردہ آ گیا تو اس کے بعد روح جس کے اندر رہ نہیں سکتی، اس لیے کہ میں وہ ہوں جو عالم اربا پہ حکومت کرتا ہوں۔ قدموں کو پکڑ لیا، یا علی میں تو زندہ لائی تھی۔ اب جیسے ہی اس نے قدموں کو پکڑا تو میں نے آگے بڑھ کر کہا اے بڑھیا، ارے میرے مولا سے کیا مطلب، جا حاکم وقت کا گریبان پکڑ جس کے کہنے میں آئی تھی۔ بس جملہ سنو، مجلس میں پڑھ چکا، آپ جانے، آپ کا کام جانے، میں تو پڑھ کے چلا ہی جاؤں گا۔ بڑھیا نے سنا، سننے کے بعد کہا سنو، میں فلسفہ موت و حیات سمجھ گئی، علی کی دشمنی میں آئی تھی، زندہ بیٹا مردہ ہو گیا، علی کی محبت میں قدم رکھوں گی، مردہ بیٹے کو حیات رہے گا۔ اس لیے کہ علی کی محبت ہے حیات، اور علی سے بغض کا نتیجہ ہے موت۔ یاد رکھنا، یہ میسیج ہے میری طرف سے علماء کی موجودگی میں کہ اس دنیا میں آنے کے بعد کسی کی محبت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی کی محبت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر کوئی ایسا پرسن آپ کے ذہن میں ہو جس نے سینے پہ ہاتھ مار کے یہ کہا ہو کہ گھبرانا نہیں، میں وہاں بھی آؤں گا، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔